السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں چند بدعات کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، جن میں سے ایک سر پہ ٹوپی لینے کی ہے، اور ایک نماز جنازہ کے ساتھ جاتے ہوئے میت کو جنازہ گاہ کی طرف لے جاتے ہوئے کلمے کا ورد کرنا، اور ایک قبر کھودنے سے لے کے قبر کے اندر میت کو دفن کرنے تک وہاں پہ تلاوت کرنا، اور ایک چوتھی ہے کہ وہ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ اذان کہنا۔ ان چار بدعات کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ ان سے پہلے آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ بدعت کہتے کس چیز کو ہیں۔ ویسے تو البدعۃ کلہم ضلالہ، بدعت ساری کی ساری جو ہیں وہ گمراہی ہیں، اور گمراہی جو ہے وہ نار ہے، اور نار کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ لیکن عام الفاظ میں بدعت کا میں آپ کو مطلب بتاتا چلوں کہ بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی ثبوت، کوئی جواز قرآن حدیث میں، دین اسلام میں تو نہ ہو، مگر لوگ اس کو ثواب سمجھ کے کرتے ہوں، لوگ اس کو دین سمجھ کے کرتے ہوں، تو ایسے کام کو بدعت کہتے ہیں۔ اب ایسے کام ویسے تو دنیا داری میں آ کے بہت سے کام ہیں، لیکن دین کے معاملے میں اگر کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے جو ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے تو یہ بدعت کہلاتا ہے۔ اب عام طور پہ عام مساجد میں کچھ ٹوپیاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جو پلاسٹک نما ہوتی ہیں یا کھجی کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے میں ایک آپ کو مسئلہ بتاتا چلوں۔ ہمارے استاد مفتی سید جاوید حسین شاہ صاحب ماشاءاللہ قادری سلسلہ کے پیر ہیں، اور بہت بڑے پیر ہیں، اور فیصل آباد کیا الحمدللہ اکثریت ممالک کی ان کو پہچان ہے، اور وہ نام سے بھی جانتے ہیں۔ اور جب میں وہاں پہ پڑھ رہا تھا تو باہر کے ممالک سے 2 فیملیاں آئی تھیں، مسلمان بھی ہونا تھا انہوں نے، اور کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپس میں نکاح بھی کرنا تھا۔ اور مجھے وہ منظر یاد ہے کہ ڈھیروں مٹھائیاں وہاں پہ چلی تھیں، باہر سے فیملیاں 2 آئی تھیں، تو مٹھائی کا تو پھر کیا حساب ہوگا۔ اور ان کا میں آپ کو مسئلہ بتاتا چلوں۔ انہوں نے ایک دفعہ مجلس ذکر میں یہ مسئلہ بتایا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس کے ساتھ ثواب نہیں ملتا۔ اور دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے، چند دن پہلے میں ایک دکان پہ گیا تو وہاں پہ دکاندار کے پاس میں نے یہ ٹوپی دیکھی، اور اس ٹوپی میں اس نے لیمن رکھے ہوئے تھے، نیمبو۔ اب ٹوپی کی یہ قدر ہو گئی، یہ عزت رہ گئی، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ تو ان کا وہ مفتی صاحب ہیں، عالم ہیں اور پیر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹوپی جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں عام طور پہ اگر آج کل کچھ مولانا حضرات اس بات پہ بحث کرتے ہیں، وہ آپ سے وضاحت کرتے ہیں، تو اس پہ ان کو ڈر بھی رہتا ہے کہ کہیں کوئی بات ایسی نہ ہو کہ لوگ فتویٰ لگانے لگ جائیں۔ اور آج میرے ساتھ صبح فجر کے بعد تقریباً 15-16 نمازیوں کے بیچ میں بات ہو رہی تھی، تو یہاں پہ مجھے بھی خطرہ تھا، لیکن مجھے کسی نمازی نے بتایا، اس نے کہا کہ قاری صاحب آپ اس پہ پوری باقاعدہ ویڈیو بنائیں اور آپ کھلے الفاظ میں اسے لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو یہ بات تھی ٹوپی کے بارے میں۔ اس کے ساتھ آگے چلتے ہیں، جنازے کے ساتھ کلمے کا ورد کرنا اور زور و شور سے کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ بلند آواز سے کہنا۔ تو بھائی اس پہ میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ کلمے کا آپ کوئی بھی ورد کرتے ہیں، کسی بھی کلمے کا ورد کرتے ہیں، قرآن کا ورد کرتے ہیں، قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، یا پیارے آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، پڑھیں کریں، لیکن زور سے آواز کے ساتھ اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اگلی بات تیسری وہ یہ ہے کہ جب قبر کھود لی جاتی ہے تو قبر کے اندر میت کو دفن کرنے سے پہلے وہاں پہ ایک حافظ صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ جناب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں جب تک قبر میں میت نہیں آ جاتی۔ تو بھائی اس کا ثبوت بھی، اس کا جواز بھی قرآن حدیث میں صحابہ سے، اہل بیت سے اور ائمہ اکرام سے منقول نہیں ہے، یہ بھی من گھڑت حصہ ہے، اور یہ دین کا حصہ ہی کیا بلکہ بدعت کا حصہ کہیں گے، لہٰذا اس بدعت سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اور ایک اور بدعت جو ہے وہ یہ ہے، لیکن یہ تھوڑی سی پرانی ہے، جو میں نے ابھی اذان تلاوت والی کی ہے، یہ تو میرے سننے میں چند دن پہلے آئی ہے، یہ نئی بدعت ہے۔ اور ایک اور بدعت آپ کے سامنے 4 رکھنی تھی۔ چوتھی بدعت یہ ہے کہ جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے دفن کے بعد کچھ لوگ وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں، اور وہاں پہ پھر اذان بھی ہوتی ہے، جبکہ میت کے دفن ہونے کے بعد اتنا ثبوت ہے، اتنا ثابت ہے کہ جناب سر کی طرف کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کی شروع والی چند آیات، اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کی آخر والی چند آیات، ان کا پڑھنا یہ منقول ہے، ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ اذان کا پڑھنا
یہ بالکل بدعت ہے، خلاف شرع ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی بدعات سے، ہر قسم کی ضلالت سے، ہر قسم کی گمراہی سے بچائے۔ آمین آمین اللہم ثم آمین۔ اللہ حافظ۔